للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں مختلف ٹاپکس پر کلام کرتے ہوئے ہم اپنے سب سے پیارے نبی، تمام نبی ہمیں پیارے ہیں لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یقیناً ہمیں دیگر انبیاء علیہ السلام کو محبوب رکھتے ہوئے سب سے زیادہ پیارے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سب سے قریبی محبوب ہیں اور سب سے زیادہ مقرب ہیں، سب سے زیادہ صاحب علم ہیں، ان کے ذکر پر ہم آئے تھے اور آپ کے ذکر پر مشتمل، آپ کے فضائل پر مشتمل آیات کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے ان کی توضیح اور تفسیر مستند تفاسیر کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پورا قرآن عظیم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل ہوا ہے، آپ صاحب قرآن کہلاتے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارکہ پورے قرآن سے نکال کر بیان کرنا شروع کریں تو بلا مبالغہ کئی سال تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور میرے خیال میں یہ موقوف نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو وہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں کہ جن کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، اور ان بلندیوں ہر ایک جس بلندی تک ہم پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ذکر کی، ابھی کمال کی، ابھی فضیلت کی کچھ اور بلندیاں باقی ہیں۔ جب ان تک پہنچتا ہے انسان تو پھر وہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو راستے میں ہی کھڑا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر اس آیت کو اس پروگرام میں شامل کرنا جو ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، کمال یہ آپ کے ذکر پر مشتمل ہو، بہت ہی مشکل ہے۔ تو ہم نے اس میں سے منتخب کی ہیں آیات اور ان آیات کو ہم نے 3-4 گروپس میں، کیٹگریز میں تبدیل کر دیا ہے، تقسیم کیا ہے۔ مثلا پہلے ہم نے ایسی آیات کو لیا جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا تذکرہ ہے، پھر ہم ایسی آیات کو لیں گے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے آداب کو بیان فرمایا ہے، آپ کے بارگاہ کے جو بھی اسرار و رموز ہیں جن کا لحاظ رکھ کر ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو تباہ ہونے سے، ہلاک ہونے سے اور ایمان کی بربادی سے محفوظ رکھ سکتا ہے، ان کو بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا جو تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ کس طریقے سے ان دشمنوں کو ہلاک کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کر کے پسپا فرماتا رہا، ان کا ہم تذکرہ کریں گے، اور پھر اور بھی کئی ٹاپکس ہیں۔ تو فضیلت و کمال کا بیان چل رہا تھا اور ہم سورۃ الضحیٰ میں بیان کر رہے تھے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ پہ ہم نے کلام کیا، اور اس کے بعد وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اگلی ہی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور بے شک ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، فَتَرْضَىٰ کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے اللہ سے راضی ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ ناراض ہیں تو راضی ہو جائیں گے، مراد یہ ہے کہ آپ کا قلب انور ٹھنڈا ہو جائے گا، جو آپ کے دل میں خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان قریب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ خواہشات پوری ہو جائیں گے۔ اور میں نے ابن عباس، تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کو عرض کیا تھا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم اگر یہی بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہو، یعنی میں اس کو باہر نکال کر پھر ہی میں مطمئن ہوں گا اور میرا دل خوش ہوگا۔ اور یقینی سی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو یہ ضرور وعدہ پورا ہوگا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کے لیے یہ مشروط مطلب رضا کے لیے یہ چیز مشروط کر دی کہ جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم میں ہے میں راضی نہ ہوں گا، یعنی میرا دل مطمئن نہیں ہوگا، ٹھنڈا نہیں ہوگا، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ یہ معاملہ ضرور ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف کرتا نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلط بیانی فرماتے نہیں، آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ ضرور جو صاحب ایمان ہوگا،
ایمان کی ایک رمق بھی اس کے قلب میں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر خدا نخواستہ جہنم میں چلا بھی گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی شفاعت کر کے اسے جہنم سے باہر لائیں گے۔ اور میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں ان نعمتوں پر نگاہ نہیں رکھنی چاہیے جو کسی مصلحت صحیحہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا نہیں فرمائیں، بلکہ ان نعمتوں پر نگاہ رکھیں جو بغیر طلب کیے اللہ نے عطا فرما دی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہی ہے کہ جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی کافر کے گھر میں پیدا کر دیتا۔ یقینی سی بات ہے کہ کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اپنے اطراف میں کافرانہ ماحول دیکھ کر اس سے کوئی بے چینی، بے قراری، بیزاریت، کراہت تو محسوس نہیں کرتا، بلکہ وہ اس ماحول میں رچ بس جاتا ہے اور پھر پوری زندگی اسے کفر میں گزار کر بعض اوقات مر جاتا ہے۔ اگر ہم بھی اس میں ہوتے تو ضروری تو نہیں تھا کہ ہمارے دل میں نفرت پیدا ہوتی اور ہم اسلام کی طرف مائل ہو جاتے۔ تو اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہم نے طلب نہیں کیا، ہم نے مانگا نہیں، ہماری خواہش نہیں تھی، ہمیں تو خواہش کا شعور تک نہیں تھا، ہمارے پاس تو وہ قلب بھی نہیں تھا جو ابھی، یا وہ ذہن بھی نہیں تھا جو ابھی خواہش کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ ہماری آنکھ کھلی تو پتہ چلا مسلمان گھرانے میں ہے، اور پھر یہ کرم بالائے کرم کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی سابقہ نبی کی امت میں پیدا فرما دیتا، اور ہم اس میں اگر بالفرض مسلمان بھی ہوتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر رہے ہوتے، اس زمانے کے نبی پر ایمان بھی لاتے، تو بہرحال یہ جو تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر ہمیں انعام مل رہا ہے وہ ہمیں حاصل نہ ہوتا۔ تو اس پر ذرا غور کریں، کتنا عظیم انعام ہے جو اللہ نے بغیر ہمارے طلب کیے ہمیں عطا فرما دیا۔ اور اس کا صرف دنیا میں ہی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، دنیا میں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں برکتیں اس کے وسیلے سے ہمیں حاصل ہوں گی، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تب دیکھیے گا کہ یہ تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نافع ہوتا ہے اور کیسی کیسی برکتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں کہ فرشتے ہماری تعظیم کے لیے آئیں گے، ہمارے استقبال کے لیے آئیں گے، پھر قبر کے اندر راحتیں ہیں، قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ انور بھی دکھایا جائے گا، انشاءاللہ وہاں زیارت ہوگی، پھر میدان محشر میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں ہیں اللہ کی عطا سے، ان کو پڑھا جائے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جس سے کہ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میدان محشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر پر آ جانا، وہاں مل جاؤں گا۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو وہاں نہ پاؤں تو؟ فرمایا میزان پر آ جانا، میں وہاں ہوں گا۔ عرض کی وہاں بھی نہ پاؤں تو؟ فرمایا پل صراط پر آ جانا، میں وہاں ہوں گا۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو؟ آپ نے فرمایا کہ ان تین جگہوں میں سے کسی ایک جگہ میں ضرور ہوں گا۔ تو شارحین نے فرمایا کہ ذرا اس پر غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کیوں ہوں گے؟ کیا اس لیے کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہوگی، پانی پینے گئے ہوں گے؟ نہیں، فرمایا اس لیے تاکہ اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پلائیں۔ اور آپ میزان پر کیوں ہوں گے؟ کیا اس لیے کہ آپ کا نام اعمال تلنا ہے؟ یقینی سی بات نہیں، آپ تو مغفرت شدہ ہیں، آپ تو قطعی طور پہ جنتی ہیں، بلکہ آپ کے قدموں کی برکت سے جنتیں تقسیم ہوتی ہیں، بلکہ اس لیے کہ اگر کسی امتی کا پلڑا ہلکا ہو رہا ہو تو آپ شفاعت کر کے اس کو بھاری کروا دیں، آپ اس کو سہارا دیں، اس کے لیے باعث سکون بن جائیں۔ اور پل صراط پر آپ اس لیے نہیں ہوں گے کہ آپ کو وہ پل صراط کراس کرنا ہے اور بڑی دقت پیش آ رہی ہے، نہیں، آپ تو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، سب سے پہلے، اور جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھولا جائے گا۔ آپ دوبارہ پھر شفاعت وغیرہ کے لیے آپ جیسے بار بار آئیں گے جائیں گے، اس طرح کی روایات بھی موجود ہیں، بلکہ آپ کا وہاں پر پل صراط کے پاس موجود ہونا اصل میں اپنے امتیوں کو سہارا دینے کے لیے ہوگا، تاکہ آپ ان کو سہارا دیں اور اس سے پار کروائیں۔ اب آپ غور کریں کہ اس وقت ہم کس قدر خوش قسمتی محسوس کر رہے ہوں گے، کس قدر فخر محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے میدان محشر میں اپنے امتیوں پر کرم کر رہے ہوں گے۔ تو پچھلے جو امتی ہوں گے وہ کتنے رشک بھری نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، آپ تھوڑا سا غور کریں۔ اور یہ انعام ہمیں کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہم خوبصورت ہیں، ہمارے کچھ قد کاٹ ہیں، ہماری کچھ افرادی قوت ہے، مال و متاع بہت زیادہ ہے،
ہماری فصاحت و بلاغت بہت زبردست ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، اور اس میں ہمارا کوئی بھی کمال نہیں۔ تو جب کسی بھائی یا بہن کے زبان پر شکوہ آنے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے، یعنی کمی نعمت کا جو شکوہ آتا ہے، تو وہ ذرا ان انعامات کے اوپر بھی غور و تفکر کر لے کہ کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بغیر طلب کی ہمیں عطا فرما دیے، اور اگر یہ ہمارے پاس نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ حضور میں بڑا تنگ دست ہوں اور بڑی پریشانی ہے، بڑے مسئلے ہیں، اور یہ وہ بڑی شکایتیں کرنے لگا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا تم ایسا کرو، اپنی دونوں آنکھیں نکال کے مجھے دے دو اور 10,000 درہم میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت، میں اپنی آنکھیں دے دوں اتنی قیمتی چیز، پھر میں دیکھوں گا کیسے، میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، دونوں ہاتھ کاٹ کر دے دو، 10,000 درہم مجھ سے لے لو۔ کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو بڑی اللہ کی نعمت ہے، میں اس سے ہزاراں کام کرتا ہوں، یہ میں کیسے دے سکتا ہوں۔ فرمایا اچھا اپنے دونوں پیر کاٹ کے دے دو، 10,000 درہم دے دوں گا۔ تو اس نے عرض کیا کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان پیروں کی برکت سے تو میں چلتا پھرتا ہوں، اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، میں کیسے دے سکتا ہوں۔ تو بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ نادان، 30,000 درہم کا مال تو ابھی میں نے تیرے پاس گنوا دیا ہے، تو کس تنگ دستی کی شکایت کر رہا ہے۔ تو اس نوجوان کو پھر بڑی شرمندگی ہوئی اور اس نے آئندہ تنگ دستی کی اس انداز سے شکایت کرنے پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ تو ہمارے ہاں صورتحال بھی یہ ہے کہ ہمیں دال مل جائے، گوشت مل جائے، روٹی مل جائے تو ہم اللہ سے راضی ہوں گے۔ باقی اس نے جسم دیا ہے، ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، آزاد ملک عطا فرمایا ہے، اب مسلمان بنایا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنایا۔ بعض ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو گستاخ رسول ہوتے ہیں کہ نبی کریم کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کریم کی امت میں پیدا ہو گئے، لیکن آپ کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جیسے کہ دور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین کا تصور ذہن میں لے کر آئیں کہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن آپ کے بارے میں برا بھلا کہتے تھے، غلیظ زبان استعمال کرتے تھے، اور ان کی نسلیں قیامت تک چلتی رہیں گی، یہ ختم نہیں ہوں گی۔ ہر دور میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک و صاف رکھا ہے، اس کے اوپر تنقید کرتے رہیں گے اور غلط اس کے اوپر الزامات لگائیں گے اور الٹی سیدھی فحش باتیں کریں گے۔ فحش سے مراد وہی نہیں ہوتی جو ہم جس کو فحش کہتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف اگر ایک بھی کلمہ کو کہے گا ہم اسے فحش گوئی سے ہی تعبیر کریں گے۔ تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں پیدا فرماتا، ہم ایک مسلمان گھرانے بھی ہوتے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہ پہچان پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں عطا فرما دیا۔ تو اس لیے اتنے حقیر نہیں بننا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پیسے دے دے اور دنیاوی نعمت دے دے تو ہم اس سے راضی ہو جائیں، اور اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں تو ہم اس کو بالکل فراموش کر دیں، تو ایسا شخص انتہائی بے مروت ہوگا۔ اور ضمناً چونکہ بات آ گئی ہے اس لیے میں اس پہ تھوڑا سا کلام کرنا چاہ رہا ہوں۔ ویسے تو ہمارا یہ موضوع یہ نہیں تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا اصل ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ بھی آئے گا جب ٹاپک تو انشاءاللہ میں اس پہ تفصیلی کلام کروں گا، لیکن چونکہ موضوع درمیان میں ضمناً آ گیا تو میں تھوڑا سا کلام کرنا چاہتا ہوں کہ بالفرض آپ اپنے کسی رشتہ دار کو کسی دوسری جگہ سے بلائیں جو بہت ہی غریب ہے، بہت ہی پھٹے پرانے حال میں ہے، آپ نے اس کی غربت پر رحم کر کے اس کو بلایا، ایک مکان خرید کر دیا اور پورا ڈیکوریٹڈ مکان ہے، ہر چیز اس کو دے دی، گاڑی بھی دے دی، اس کی شادی بھی کروا دی اور اسے اچھی نوکری بھی دلوا دی اور اسے ہر طرح کی نعمتیں دے دی، اور پھر آپ اگر یہ سنیں کہ وہ کسی سے کہہ رہا ہے کہ یار یہ لوگ تو بڑے ہی کنجوس اور بخیل قسم کے لوگ ہیں کہ مجھے ایک مالی نہیں دیا کہ جو میرا گارڈن روزانہ دیکھ بھال کرتا اور میرے پودے صحیح طریقے سے بڑھتے، تو آپ خود بتائیے کہ آپ کو کس قدر تکلیف ہوگی کہ یہ تمام جو ہم نے اس کو اتنی بڑی بڑی نعمتیں دیں کہ اس کو عزت دی، نوکری دی اور اس کو اچھی سیلری بھی لگوائی، شادی بھی کروائی، ایک ڈیکوریٹڈ مکان بھی لے کے دے دیا، اور یہ صرف ایک مالی نہ دینے پر یہ ہماری برائیاں کر رہا ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ آپ کو بہت زیادہ افسوس اور دکھ ہوگا اور آپ کہیں گے یہ بہت ہی بے مروت ترین شخص ہے، اور بھی کئی الفاظ کہہ دیں گے جو میں یہاں پر آن ایئر کہنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو خود سوچئے کہ بلا تمثیل، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کو بالکل اللہ تعالیٰ پر اپلائی کیا جائے، بلا تمثیل آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ آپ ایک قلم ایک ڈائری لے کر بیٹھ جائیں اور آپ نوٹ کرنا شروع کریں، آپ نہیں کر سکتے ہیں۔
اتنی اللہ کی نعمت ہے۔ سانس جو اندر آرام سے جاتا آتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہم آرام سے پیشاب کر لیتے ہیں یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، اور پھر اگر اس کی طرف سے ہمارے ہی فائدے کے لیے کوئی آزمائش ہماری طرف متوجہ ہو جائے تو ہم 2 منٹ میں تو کون اور میں کون کر لیتے ہیں، اور اپنے رب کے احسانات کو بھلا کے بغاوت پر اتر آتے ہیں، اور گندے اور غلیظ قسم کے الفاظ اس کی بارگاہ میں کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ شرم حیا ہمیں کرنی چاہیے کہ کس قدر یہ بے شرمی ہے کہ اتنے اللہ کے انعام حاصل کرنے کے بعد پھر اگر وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، یا کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس کو بڑا مزہ آتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ مطلب جس طریقے سے ہم کسی کو بعض اوقات تکلیف میں دیکھ کے مزے لیتے ہیں، ایسے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حظ حاصل کرتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عوارضات سے پاک و صاف ہے۔ اگر کسی کی ذہنی سطح یہی ہے کہ وہ اس طرح سمجھتا ہے تو اپنے ذہن کا علاج کرنا چاہیے۔ وہ تو اثرات قبول کرنے سے بالکل پاک و صاف ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ کبھی بھولتا نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ بخیل نہیں ہے، وہ اتنی نعمت عطا فرما رہا ہے۔ پوری کائنات میں دیکھیں نا، ایک ہی روز میں اگر غذا ہی دیکھ لیں آپ، ٹنوں کے حساب سے وہ غذا عطا فرماتا ہے، ٹنوں کے حساب سے اتنی غذا روزانہ اس کے خزانے سے لوگوں کے اندر تقسیم ہو رہی ہے۔ اسی پہ غور کر لیں، جس کا اتنا بڑا دسترخوان ہے کہ ہر طرح کی مخلوق اس دسترخوان سے روزانہ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہی ہو، آپ اندازہ فرمائیں کیا اس کے لیے ہماری ایک مشکل کو دور کرنا کچھ مشکل ہو سکتا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ یہ ہماری بچہ ذہنی میں اس کو کہوں گا، یا ہماری تنگ دلی ہے، کم ظرفی ہے، کم علمی ہے، جہالت ہے، اور دین کو نہ سمجھنا ہے، دین سے دوری ہے، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر علم بغاوت اٹھا کر اللہ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بالکل جاہلانہ انداز سے۔ جیسے اولاد کو آپ پال پوس کے جوان کر دیں، اور پھر اگر وہ کہیں کہ جی مجھے ذرا آئس کریم دلوا دیں، اور آپ آئس کریم نہ دلوائیں، اور آپ کہیں کہ ابھی نہیں کل لے لینا، اور وہ اسی پر پھر آپ کو گالیاں بکنا شروع کر دے اور بولے تم نے ساری زندگی مجھے دیا کیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ کیا اس کی اوقات ہے، یہ کس قدر ناقدرہ شخص ہے کہ ایک آئس کریم پر سارے احسانات بھلا دیے۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کی تکمیل نہ ہونے کی بنا پر ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں بغاوت کے الفاظ کہتے ہیں، کتنی بری بات ہے۔ اور پھر ہمیں اپنی اوقات خود سمجھنی چاہیے، ہم نے کون سا ایسا کمال کیا ہے کہ منہ سے زبان سے الفاظ نکلے اور اللہ تعالیٰ ہمارے انعام عطا فرما دے؟ کون سا ہمارا کارنامہ ہے؟ کارنامہ کچھ نہ کریں، گناہوں میں سارا زندگی اپنی بسر کریں، اپنی نفس کی خواہش کے تابع ہو کر زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہو جائے کہ ہم جو بولیں فوراً پورا کر دے۔ لا حول ولا قوت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔